صالح، اے میری قوم، تو اچھا اس قوم کو بھی واقعات معلوم تھے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے. اے میری قوم، ایسا نہ ہو کہ جو عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا جس کا تمہیں پتہ ہے، یا جو عذاب قوم ہود پر آیا، یا جو عذاب قوم صالح پر آیا، ایسا نہ ہو کہ وہی تم پر بھی آ جائے. اور یہ بھی کہنے لگے وما قوم لوط منکم ببعید، لوط علیہ السلام کی قوم تو بہت قریب ہے تم سے، جا کے دیکھ لو ان کے حالات، وہ تو ابھی ماضی کا قریب کا قصہ ہے. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنْ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم اعتراضات چھوڑ دو، استغفروا ربکم، رب سے توبہ استغفار کرو. دیکھو وہ لوگ استغفار کا مطلب سمجھتے تھے، ہم لوگ استغفار کا مطلب نہیں سمجھتے. جب شعیب علیہ السلام نے کہا استغفار کرو تو ایسا تو ان کے لیے تو بڑا آسان تھا، ایک تسبیح استغفار کی صبح پڑھ لیتے، ایک تسبیح شام کو پڑھ لیتے. کہتے اتنی سی بات ہے تو ہمیں تو نماز پہ ویسی کوئی اعتراض نہیں، تو استغفار کی ایک تسبیح پہ کیا اعتراض ہوگا. وہ سمجھتے تھے کہ استغفار کا مطلب ہے گناہ سے توبہ، جو ڈنڈی مار رہے ہیں یہ چھوڑیں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، بہت سی چیزیں مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں. بھائی لوگ چینی کو روتے ہیں، یہ شارٹ ہو گئی، وہ شارٹ ہو گئی، وہ بھائی بہت ساری چیزیں شارٹ ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، شارٹ چل رہی ہے. استغفار استغفر اللہ، ڈرامہ دیکھ کے بھی استغفار ہو رہا ہے، ہائے ہائے کیسا ہو گیا، کیسی ہیروئن ہے، توبہ توبہ، ٹھیک ہے نا کیسا ہیرو ہے، ہائے اتنا گندا گانا، توبہ توبہ استغفر اللہ. تو یہ استغفار چل رہا ہے آج کل. تو استغفار کا مطلب وہ لوگ بولو بھائی سمجھتے. وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک بس میں جا رہے تھے، سب ایک بس میں جا رہے تھے، ذرا دیندار تھے وہ، تو سب نے تہیہ کیا بھائی اگر کوئی لڑکی خاتون واتون نظر آ گئے نا تو استغفار پڑھنا بھائی، ٹھیک ہے نا، کیا کرنا ہے تاکہ نظریں نیچی کر لیں، توبہ استغفار. تو جیسے ہی ایک نے پڑھا نا استغفار استغفر اللہ، تو سب نے کہا کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے سب نے کیا کہا، وہ لاشعوری طور پر نکل گیا نا کہ چلو استغفار کرنے کے لیے ایک دفعہ دیکھ تو لیں. بولے بتا یار کہاں ہے کہاں، تو وہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے یہ بعض دفعہ. تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب ان ربی رحیم ودود. ایک جگہ فرمایا رحیم بھی ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے. ودود محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت محبت کرے گا تم سے، بہت زیادہ محبت، اتنی محبت کہ اس کے لیے تم نے گناہ چھوڑ دیا بھائی، بہت محبت کرے گا. تو ظاہر ہے اللہ جب محبت کرتا ہے تو ہماری طرح نہیں ہے کہ بہت محبت ہے بس ہے تو بھائی یہ پیسے دو، اتنی محبت ہے تو ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی دوست پریشانی میں آیا آپ کے پاس، بہت پریشان تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ آپ اس سے کہہ رہے یار مجھے تمہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ابھی یہ پیسے بھی مانگ لے گا مجھ سے، کہہ رہے یار مجھے تم سے بہت محبت ہے، ایکچولی میں بتا نہیں سکتا بہت محبت ہے. وہ بڑا خوش ہو گیا بھائی اب تو ٹھیک ہے بھائی. تو کہہ رہے یار مجھے نا 100 روپے کی ضرورت ہے. اب آپ کہہ رہے یار یہ کیسے موقع پہ میں نے اظہار کر دیا محبت کا، ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگوں کی محبت کیسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی. اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا پیسے مانگتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، یار محبت کچھ نہیں ہوتا. مفتی صاحب نے بیان کیا تھا لویریہ پر، وہ جا کے سن لینا، پھر ایسا کہیں گے ہم. تو اللہ جب کہہ رہا ہے نا کہ استغفار کرو گے تو میں کیا کروں گا، ودود بے پناہ محبت کروں گا، بے پناہ محبت. اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نوازے گا، بہت بہت نوازے گا، رزق کی فراوانی کر دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا، دل میں سکون ڈال دے گا. اگر پریشانی بھی آئے گی تو درجات کو بلند کرنے کے لیے، جیسے یعقوب علیہ السلام پر پریشانی آئی، جیسے یوسف علیہ السلام پر پریشانی آئی تاکہ مصر کا بادشاہ بنا دوں، پھر وہ پریشان کرنے کے لیے پریشان نہیں کرے گا، وہ پریشان کرے گا خوشی دینے کے لیے. آپ حیران ہو کہ خوشی دینے کے لیے بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بوڑھی عورتیں جنت میں کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں. ارے بھائی نبی کے منہ سے ایک عورت سن لے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، اس پہ کیا گزرے گی؟ اس کا مطلب جہنم کا ٹھپا لگ گیا، اسٹیمپ لگ گئی. اتنی پریشان، خود سوچو کہ جن صحابہ کو جنت پر ایسا یقین تھا جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھی. حضرت علی کی ایک روایت ہے کہ میں اگر جنت کو اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. تو جن لوگوں کا ایمان ایسا ہو نبی پر، ایک ایک بات پر وہ نبی کے منہ سے سن لیں کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی تو اس پہ قیامت نہیں آ گئی ہوگی. رونے لگی، پریشان ہو گئی. کچھ دیر میں نبی نے فرمایا کہ جاؤ گی جوان ہو کے. اس کنڈیشن میں اب یہاں ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ بھئی ایسا مذاق کرنا جس سے تکلیف ہو، کسی مسلمان کو تکلیف دینا تو جائز نہیں ہے، تو نبی کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ اتنی تکلیف میں ڈال دیا بیچاری کو. تو اس کا جواب یہی ہے کہ بعض دفعہ تکلیف کسی بہت بڑی خوشی کا پیش خیمہ ہوتی ہے.
نہیں آئی بات. اگر پہلے تکلیف میں نہ ڈالا جاتا تو بعد میں جو اس کو راحت ہوئی ہے نا, وہ راحت نہ ہوتی, وہ خوشی نہ ہوتی. اس خوشی تک پہنچانے کے لیے پہلے تھوڑا سا تنگ کرنا ضروری ہے, ورنہ وہ خوشی نہ ہوتی. تو اللہ بھی اگر اپنے نیک بندوں کو پریشان کرتے ہیں تو وہ پریشانی کسی بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے, پیش خیمہ ہوتی. پھر اس میں تسلیاں بھی ملتی رہتی ہیں ان کو. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, فرشتے ان کے دلوں پہ نازل ہو کے خوشخبریاں دیتے ہیں کہ غم نہ کرو, خوف نہ کرو, بس یہ پریشانیاں دور ہونے والی ہیں, جنت کی نعمتیں ہیں. بعض دفعہ تو دنیا میں بھی بہت بڑی کامیابی مل جاتی ہے. تو اب وہ اچھا یہ بات مسئلہ ذہن میں رکھو کہ اللہ ودود ہے, محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے بے پناہ, رحیم ہے, غفور ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ گناہگاروں کے لیے بھی ہے. نا 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 نا, گناہگاروں کے لیے نہیں ہے. جو گناہ سے توبہ کرنے والے ہوں ان کے لیے. ہمارے ہاں بعض خطیب اللہ کی رحمت کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ گناہگار سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, حالانکہ وہ کبیرہ علانیہ گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے. وہ آدمی گناہوں سے اللہ کبھی بھی محبت نہیں کرتے, تو گناہگار سے کیسے محبت کریں گے؟ جو گناہ سے بچنے کی کوشش میں لگ جائے, بے شک نہ چھوٹے ہوں لیکن بچنا چاہتا ہے, اس سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں. علماء لکھتے ہیں گناہ نہ بھی چھوٹے ہوں لیکن چھوڑنا چاہ رہا ہے, لائن پہ آنا چاہ رہا ہے, تو اللہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں. اس کو اس کے لیے وسائل پیدا کرتے ہیں, اسباب کے آ جائے. جو نہیں چاہتا اس سے اللہ محبت نہیں کرتے. اللہ اس کے لیے غفور اور رحیم نہیں ہے. الا یہ کہ قانون یہ ہے, اللہ اپنی رحمت سے کسی کو بخش دے تو ایک الگ بات ہے, قانون یہ نہیں ہے. قانون یہ ہے کہ وہ کیا ہے, عزیز ذو انتقام, غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون, جو گناہ کر رہے ہیں عنقریب پتہ چلے گا, عنقریب پکڑے جاؤ گے, عنقریب ٹھکائی لگے گی. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ایسے باتیں کی جاتی ہیں. آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں اس طریقے سے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمتعوا, مزے اڑاؤ, اڑاؤ مزے, ان مصیرکم الی النار, آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میں سب سے زیادہ غیرت مند اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. اور اللہ کی غیرت کو اس وقت جوش آتا ہے جب کوئی اللہ کے حرام کردہ کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے. یہ کون چیخ رہا ہے بھائی؟ ان کو سنبھالیں بچوں کو باہر, کیا ہو رہا ہے یہ پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ نہیں رہے ان کو. تو اللہ کو غیرت کس وقت آتی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حرام کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرتے ہیں. اللہ کھلا رہا ہے, اللہ پلا رہا ہے, پھر آپ ناجائز کی طرف جا رہے ہو. تو حدیث میں یہ نہیں آتا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کو اس بھی محبت کا بڑا جوش آتا ہے. نہ پھر اللہ کو غیرت آتی ہے اور اللہ کی صفت انتقام جوش میں آتی ہے. اس لیے بھائی گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرا کرو, اللہ کی رحمت کی امیدیں گناہ کرتے ہوئے نہ لگایا کرو. ایسا نہ ہو کرنے کے دوران کوئی چھت گر جائے, زمین پھٹ جائے. بنی اسرائیل نے گناہ کیا تھا نا, ہفتے کے دن اللہ نے منع کیا شکار مت کرو, انہوں نے کر لیا, تو کیا اللہ بڑا غفور رحیم, اللہ نے معاف کر دیا فوراً. رات کو سوئے ہیں تو صبح کیا ہوا ہے, بندر اور سور جیسی شکلیں بنی ہوئی تھی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو گناہ سے بچنا چاہو گے تو اللہ کی رحمتیں ہیں, اللہ کی محبتیں ہیں. گناہ سے بچنے کا ارادہ نہیں کرتے تو پھر جہنم ہے, پھر جنت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ یہ باتیں کہتے ہوئے مجھے بھی ڈر لگتا ہے, مجھے بھی ڈر لگتا ہے. توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ تفصیل سے آگاہ فرمائیں. نیز یہ کہ صرف زبانی استغفار پڑھنے کا فائدہ ہے یا نہیں؟ سیف اللہ کوہاٹ سے. دیکھیں, استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا. تو جب بھی کوئی شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دے, تو اس کو استغفار کہا جائے گا. اور توبہ ایک شرعی حکم ہے, جب تک اس کے کچھ ارکان ہیں, جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے تو اس عمل کو توبہ نہیں کہا جائے گا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے جس 3 کام اگر آپ کر لیں تو وہ تینوں کاموں کا مجموعہ توبہ کہلاتا ہے. سب سے پہلے جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں آپ. نمبر 2 کہ آپ کو جو ماضی میں آپ گناہ کر چکے ہیں اس پر آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ گناہ نہ کرتا. اور تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ آئندہ عزم کریں کہ یہ گناہ آپ نہیں کریں گے, یہ اللہ سے ایگریمنٹ کریں, معاہدہ کریں دل سے کہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا. تو جب یہ 3 ارکان پائے جائیں گے تو اس عمل کو توبہ کہا جائے گا, جو ایک شرعی حکم ہے, اور اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس گناہ کو معاف کروں گا, چاہے ہزاروں مرتبہ کیا ہو وہ گناہ. لیکن جو بھی شخص بھی توبہ کرے گا, ماضی پر ندامت فی الحال اس کو چھوڑ دے, آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے, تو یہ عمل توبہ کہلاتا ہے. جب توبہ کرے گا تو
استغفار کا سادہ مطلب ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا. تو ظاہر ہے جب استغفار گویا توبہ کا جو ہے ایک حصہ ہے کہ 3 شرطیں تھی نا کہ آئندہ نہ کرے اور ماضی پر اس کو ندامت ہو اور اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے. تو ان 3 ارکان کے ساتھ جب وہ اللہ سے معافی مانگے گا تو اس معافی مانگنے کے عمل کو استغفار کہا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار حقیقی معنی میں جب مؤثر ہے جب اس کے ساتھ توبہ بھی ہو. تو استغفار زبان کا ایک عمل ہے کہ اللہ سے معافی طلب کرنا، جبکہ توبہ صرف زبان کا عمل نہیں ہے بلکہ آپ کی باڈی کا ایک عمل ہے اور آپ کی سوچ کا ایک عمل ہے. سوچ کیا ہے کہ ماضی میں آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ نہ کرتا، یہ آپ دماغ سے سوچ رہے، اس وقت اس کام کو چھوڑ دے، یہ بھی یہ آپ کے جسم کا ایک عمل ہے. اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے ایگریمنٹ کریں، تو یہ ایگریمنٹ زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے. تو یہ، اور جبکہ استغفار زبان کا ایک عمل ہے، معافی مانگنا، کسی سے ایکسکیوز کر لینا. جب ہم نارملی بھی لوگوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس لیے استغفار اگر توبہ کے طریق پر ہوگا تو اس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں معاف کروں گا، اور اگر توبہ کے طریق پر نہیں ہے تو پھر وہ ایک استغفار ہے. تو اللہ اگر کسی کو معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے، معاف نہ کرے تو استغفار کا بہرحال پھر بھی فائدہ ہوتا ہے. کم از کم آپ ایک معذرت تو کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، ایک دعا تو مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے ان جرموں کو اور میرے ان گناہوں کو معاف کر دے. بار بار گناہ بار بار توبہ. جہانگیر خان اپر دیر KPK. مولانا صاحب میں سعودی عرب میں ہوں. ہائے انہوں نے گناہ کا تذکرہ کیا، میں اس گناہ کا تذکرہ نہیں کروں گا، بس اشارتاً بات کروں گا. میں نے 5 یا 6 مرتبہ گناہ کیا اور پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں. کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میں کیسے اس برائی سے بچوں؟ دیکھو میرے بھائی، جو سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. چاہے 100 بار گناہ کیا ہو، 100 بار توبہ کی ہو. تو گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے، توبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اب دوبارہ نہیں کروں گا، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے. جب دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اب نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں. دل میں نیت بھی ہوتی ہے کہ نہیں کروں گا. پھر جب دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے یار کیا فائدہ بار بار توبہ کرنے سے، گناہ تو مجھ سے ہو جاتا ہے. یہ شیطان ہے. شرم آنی چاہیے توبہ توڑتے ہوئے، وہاں شرم نہیں آ رہی، توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. تو یہ شیطان نا غلط رخ پہ لے کے جاتا ہے انسان کو. ایک ہی چیز جو گناہ سے بچا سکتی تھی وہ توبہ تھی. شیطان وہ توبہ چھڑوا دیتا ہے کہ کیا فائدہ ایسی توبہ کا کہ آپ توبہ پہ قائم تو رہتے نہیں ہیں. تو ہونا یوں چاہیے کہ جب گناہ کی طرف جائیں تو پھر آپ بولیں کہ کیا فائدہ ایسی توبہ کا کہ تو توبہ پہ قائم تو رہتا نہیں ہے اور گناہ کر لیتا ہے. تو یہ سوچ کے گناہ سے بچائیں اپنے آپ کو. اب گناہ اگر ہو گیا تو بھئی توبہ تو کرنی ہے، کیونکہ جہنم کی آگ تو برداشت نہیں ہو سکتی نا. یا آپ نے کمپرومائز کر لیا کہ چونکہ میں بار بار گناہ کر رہا ہوں اب میں نے جانا جہنم میں، تو جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی. 100 بار گناہ ہوا ہے تو 100 بار توبہ کریں. اللہ سے بولیں کہ اللہ میں نہیں اس پہ، میں دوبارہ توبہ کرتا ہوں. تو حتی الامکان اپنے آپ کو برائی سے روکیں. دوسری بات یہ کہ یہ برائی ہوتی کیوں ہے، تو اس کے اسباب پہ غور کریں. ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جو گناہ کی یاد دلاتے ہوں. اور میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں جلد نکاح کریں. ایک بیوی سے اگر جو ہے وہ پھر بھی گناہ چھوٹنے کا خطرہ نہیں ہے تو دوبارہ دوسری شادی کر لیں. اللہ نے حلال کی آپ کو اجازت دی ہے، کیوں گند میں منہ مارتے ہیں، کیوں برائی کی طرف جاتے ہیں؟ تو اپنے آپ کو جس حد تک ممکن ہو گناہ سے روکیں. علماء کے بیانات میں بیٹھا کریں. وہاں سعودی عرب میں بڑے علماء جو بزرگ علماء ہیں، جو نیک پرہیزگار ہیں، عرب ہوں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں. یا کوئی انڈیا پاکستان کے علماء ہوں جو نیک بزرگ ہوں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں، تبلیغ میں وقت لگائیں. تو اس سے انشاءاللہ آپ کے دل میں برائی آہستہ آہستہ یہ برائی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ نہ کرے پھر بھی ہو جائے تو رونا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے. اور گناہ کا جب خیال آئے تو یہ سوچا کریں یہ جو تو بار بار توبہ توڑ رہا ہے نا، اس سے دل میں سیاہی پیدا ہو جائے گی. توبہ کی توفیق ہی ختم ہو جاتی ہے بار بار گناہ کرنے سے. اور اپنے آپ کو سزا بھی دیں. جب کوئی گناہ ہو تو روزے رکھیں یا صدقہ خیرات کر کے اپنے آپ کو سزا بھی دیں. تو میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں جو بھی گناہ کسی کی بھی زندگی میں ہو، اللہ سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. علماء نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ توبہ جو ہے نا یہ ایلفی ہے، اور گناہ کیا ہے، یہ اللہ اور بندے کے تعلق کو توڑ دیتا ہے. توبہ کی ایلفی سے اس تعلق کو جوڑ دینا چاہیے. اب ہم ایلفی سے وہ چیزیں جوڑتے ہیں جو قیمتی ہوتی ہیں. جو سستی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں جوڑی جاتی. 5-10 روپے کا کپ اگر ٹوٹ جائے تو آدمی کچرے میں پھینک دیتا ہے، لیکن چاندی یا سونے کا کپ اگر ٹوٹ جائے گا تو آپ ایلفی سے جوڑیں گے، اس کو آپ پھینکیں گے نہیں کچرے میں. تو انسان اور اللہ کا جو تعلق ہے نا، یہ
گھٹیا چیز نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے. یہ اگر 100 بار بھی ٹوٹے گی تو اس کو 100 بار جوڑا جائے گا. جیسے سونے کا کپ 100 دفعہ بھی گر کے ٹوٹ جائے نا تو 100 دفعہ جوڑا جائے گا اس کو. لیکن اگر 5-10 روپے کا کپ ہے، وہ ایک دفعہ بھی ٹوٹتا ہے انسان اس کو کچرے میں پھینک دیتا ہے. تو آپ اگر سمجھتے ہو آپ کا اور اللہ کا تعلق یہ بہت سستی چیز ہے، گھٹیا چیز ہے، تو اگر یہ تعلق ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہ جوڑیں، اس کو ٹوٹا رہنے دیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھائی یہ تعلق بہت قیمتی چیز ہے اور یقیناً اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے انسان اور اللہ کا تعلق رہے، اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے، پھر یہ تعلق 100 دفعہ بھی ٹوٹے گا تو 100 دفعہ اس تعلق کو جوڑا جائے گا. اللہ جو ہے آپ کو توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق دے. اور یہ بھی سوچنا چاہیے بڑھاپے میں توبہ کی توفیق نہیں ملتی جب جوانی میں گناہ نہ چھوڑا ہو. خوب سمجھ لیں، بڑھاپے میں طاقت ختم ہو جاتی ہے برائی کی، لیکن جذبہ باقی رہتا ہے اور وہ بڑی پھر گھٹیا اور بدترین زندگی گزرتی ہے. جو نوجوان جوانی میں فحاشی کے کام نہیں چھوڑتا نا، بڑھاپے میں اس کا بیچارے کا بڑا بیڑا غرق ہوتا ہے. آخرت کے عذاب سے پہلے اللہ دنیا میں بڑھاپے میں عذاب میں ڈال دیتے ہیں اس کو. تو ابھی توبہ کر لے، ابھی قائم رہ لے توبہ پر، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. سورہ ملک میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے تمہیں بنایا، موت اور زندگی کو بنایا، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست غالب بھی ہے، گناہگاروں کو سزا دے سکتا ہے. الغفور، اور جو توبہ کرنے والے ہیں ان کے لیے معاف کرنے والا بھی ہے. اللہ غفور کس کے لیے ہیں؟ توبہ کرنے والوں کے لیے. جو آدمی گناہ میں مست ہے یا گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے اور یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، یہ شریعت کا قطعاً مطلب نہیں ہے. یاد رکھو، یہ گویا شریعت کے ساتھ مذاق اڑا رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر گناہ کی ہمیں اجازت دی ہوتی تو یہ جو 1,24,000 پیغمبر کہا جاتا ہے کہ اتنی تعداد میں پیغمبر آئے، ان کے آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا. پیغمبر جو دنیا میں آتے ہیں ان کے 2 مقاصد ہوتے ہیں، ایک لوگوں کے عقیدے کی اصلاح اور دوسرا مقصد لوگوں کے اعمال کی اصلاح. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ عقیدہ بھی درست کر دیا جائے ان کا اور عمل بھی درست کر دیا جائے. عقیدہ بھی درست کرنا چاہیے اور عمل بھی. یہ الگ بات ہے کہ عقیدے کی اہمیت عمل سے زیادہ ہے، لیکن عمل کی اہمیت بھی کم نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے بہت سے صحیح عقیدے والے لوگ بھی جہنم کی آگ میں جائیں گے. بلکہ قرآن و حدیث سے یہ بھی ثابت ہے، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بہت سے نماز پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے بھی جہنم میں جائیں گے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یعنی صرف نماز کا پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہے. آج لوگوں نے عمل کو بہت ہلکا سمجھ لیا ہے، ہلکا سمجھ لیا. کوئی کر لے ٹھیک ہے، نہیں کرے کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے یار. اور عقیدے کا تو حساب ہی الگ ہے. تو عقیدے کو ٹھیک کرنا آسان ہے. عقیدہ نام ہے نظریات کا. آپ دل میں صحیح عقیدہ رکھ لیں اور زبان سے اس کا اقرار کر لیں تو عقیدہ صحیح ہوگی. وہ گنے چنے عقائد ہیں، تقدیر پر ایمان ہے، اللہ کی ذات وحدانیت پر ایمان ہے، وہ جو جس پر بیان ہوتا رہتا ہے. آگے مسلمان کے لیے جو بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ عمل ہے. عمل میں ڈنڈی مار لیتا ہے. اور جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں وہ فرقہ واریت میں پڑ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں وہ اس کو عمل سمجھنے لگتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا، زور سے آمین. حالانکہ یہ تو صحابہ میں اختلاف تھا. تو عمل کا مطلب کیا ہے اس کو خوب سمجھیں. کبیرہ گناہوں سے اجتناب اور فرائض اور واجبات کی پابندی. ایک کبیرہ گناہ بھی اگر زندگی میں ہے تو معاملہ بہت خطرناک ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ ایک بھی کبیرہ گناہ ہے تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ ایک کبیرہ گناہ پر اللہ نے جہنم کی نظر کیا ہے. یہ بات حدیث سے ثابت ہے. تو ہم وہ حدیثیں تو لے رہے ہیں جس میں بار بار ہے اللہ غفور الرحیم ہے، وہ حدیثیں نہیں لے رہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ کی بنیاد پہ جہنم میں ڈالا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. آپ بتاؤ عذاب قبر کیا معمولی چیز ہے؟ برزخ کا عذاب تو بہت سخت ہے، آگ کا عذاب ہے. ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. اور فرمایا وما يعذبان من کبیر، کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کو عذاب ہو رہا ہے. الا وہما کبیران او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لیکن وہ حقیقت میں کیا ہیں؟
وہ کبیرہ ہیں. کیا مطلب؟ یہ ایسا گناہ کیا کرتے تھے جو کبیرہ تھا، تبھی تو عذاب ہو رہا ہے نا. صغیرہ پہ عذاب نہیں ہوتا، کبیرہ پہ عذاب ہوتا ہے. فرمایا لیکن عرف میں اس کو کبیرہ سمجھا نہیں جاتا، اس جرم کو ہلکا سمجھا جاتا ہے. پتہ یہ چلا کبیرہ گناہ وہ ہے جس کو شریعت نے کبیرہ قرار دیا. ہمارے کہنے سے نہیں ہوتا کہ یار داڑھی کٹانے سے کیا ہوتا ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں داڑھی تو ایک انسان کے جذبات ہیں، رکھ لے ٹھیک ہے، نہیں رکھے تو بھی ٹھیک ہے. نا 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 نا، نہیں رکھے تو ٹھیک نہیں ہے. یہ ذہن نہیں رکھے تو ٹھیک نہیں ہے، فطرت کی مخالفت ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ علماء ممبر پہ زیادہ اس کو اس لیے فوکس نہیں کرتے کہ بھائی جو علماء کا کردار ہے نا وہ صرف مسئلہ بتانا نہیں ہے، وہ معاشرے کی اصلاح بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں اصلاح کا ایسا طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں ہے کہ جس میں مایوسی ہو جائے اور انسان شریعت سے اور بھی دور ہو جائے. وہ کہ یار جب میں اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں تو دو چار اور ہی کر لو. تو وہ تو ظاہر ہے کوئی دیکھو کوئی کینسر کا مریض ہوتا ہے نا، کینسر کا مریض، اور جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ 6 مہینے میں مر جائے گا، تو جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ اس کو بتاتے نہیں ہیں. اچھے ڈاکٹر اس کو بتاتے نہیں، حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ 6 مہینے بعد یہ مر جائے گا. ڈاکٹر کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے نہیں بتاتے کہ بھائی یہ کینسر کا مریض ہے، اگر اس کو بتا دیا تو 6 کے بجائے یہ 3 مہینے میں ہی مر جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ 6 کے بجائے کتنے مہینے میں مر جائے گا؟ 3 کیا، یہ تو 1 مہینے. جب آپ کو پتا چل جائے کہ 6 مہینے بعد آپ نے مرنا ہے تو ٹینشن سے ہی مر جاؤ گے. تو علماء بعض مسائل اس لیے نہیں بتاتے آپ کی خیر خواہی کے لیے، خیر خواہی کے لیے، کیونکہ اب داڑھی کاٹنا ایک کامن جرم بن چکا ہے، ایک ایسا جرم بن چکا ہے جو سبھی کر رہے ہیں. علماء کہتے ہیں اگر ہم یہ بتائیں بار بار کہ کبیرہ ہے کبیرہ ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ داڑھی تو نہیں رکھیں گے، نماز بھی چھوڑ دیں گے کہ یار جب یہ اتنا بڑا جرم ہم کر ہی رہے ہیں تو 2-4 اور ہی صحیح. تو یہ مصلحت کے خلاف ہوتا ہے. اس لیے میں بھی کہتا ہوں جب بھی داڑھی پر بات کرتا ہوں بولتا ہوں بھائی رکھ لو، نہیں رکھتے تو کم از کم نماز نہ چھوڑو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہہ لو کہ یار ہم تو ویسے ہی گناہگار ہیں، تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. تو چلو آہستہ آہستہ آ جاؤ، پورے ایک دم سے نہیں آ سکتے، تھوڑے تھوڑے کر کے آ جاؤ، کیونکہ جو آنا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو ہمت کر کے آ جاؤ اس لائن کی طرف، شریعت کی طرف، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ کہ جیسے ایک دم گرمی سے ایک دم سردی میں آئے گا تو بعض دفعہ ایفورڈ نہیں کر پاتا. تو ایسے ہی بالکل گناہوں کی زندگی میں مست ہے. اب ایک دم ہم آپ کو بتا دیں کہ داڑھی کاٹنا بھی کبیرہ گناہ، تو یہ بھی کبیرہ گناہ، تو وہ بھی کبیرہ گناہ، تو آدمی کہتا ہے یار میں ایک دم آؤں گا، ایک دم مولوی بن جاؤں گا تو کانپنے لگوں گا اندر سے، جو ہے نا میری روح کیا ہو جائے گی؟ کانپنے لگے. لوگ بھی تانا دیں گے. تو بعض دفعہ برداشت نہیں ہو پاتا. جب برداشت نہیں ہوتا تو ری ایکشن ہو جاتا ہے، اور ری ایکشن ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ریورس گیئر لگتا ہے کہ جتنا نیک پہلے تھا نا اس سے بھی 2 ہاتھ برائی میں، جتنا برا پہلے تھا تو 2 ہاتھ برائی میں اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے 2 ہاتھ برائی میں. لاشعوری خوف بیٹھ جاتا ہے. تو علماء اس لیے جو بینک میں لوگ جاب کرتے ہیں سودی، ان کو کہتے ہیں بھائی چھوڑ دو. ہمت کی بات تو یہی ہے کہ چھوڑ دو اگر برداشت کر سکتے ہو. ماحول سے لڑو، نکلو، ایکسرسائز کرو، بھاگو دوڑو، خون کو گرم کرو، آدھا 1 گھنٹہ لگے گا اور معاملہ کیا ہو جائے گا؟ سیٹ ہو جائے گا. لیکن ہر ایک میں اتنی ہمت ہوتی نہیں ہے. تو کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے میرے بھائی. تو توبہ کیے بغیر، گناہوں سے بچے بغیر غفور الرحیم اور اللہ کی رحمت اور جنت، یہ باتیں سوچنا حماقت ہے. کیونکہ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے تاکہ لوگ گناہوں سے توبہ کریں. اب دیکھو شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی. شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو قوم کہتی کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم ہے، کوئی بات نہیں، جس کسٹمر کو ہم ٹھگ رہے ہیں یہ بھی تو ہمیں ٹھگتا ہے. پوری قوم ہی ایسی تھی نا، یہ بھی ٹھگتا تھا. جب وہ دکاندار بنے گا تو وہ ٹھگے گا. لیکن اللہ کو کتنا غصہ آیا اس قوم پر، کیسا تباہ کر دیا اس قوم. تو اللہ کو گناہوں پہ بڑا غضب آتا ہے. اس لیے بھائی گناہ کو ہلکا مت سمجھو. اگر گناہ ہو رہا ہے تو جلد سے جلد توبہ کرنے کی کوشش کرو. سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدم. کل کی تراویح میں جو آخری آیت تھی اس میں اللہ نے جو مسیحی لوگ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ، ان کے بارے میں بتایا کہ وہ اسلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں. پھر ان میں سے بعض لوگوں کی صفات بیان کی کہ جب وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ. رسول پہ جو کلام نازل ہوا، قرآن نازل ہوا، جب یہ عیسائی اس کو سنتے ہیں، اس کلام کو، تو اے مخاطب تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھیں بہہ رہی ہوں گی آنسوؤں سے. مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ یہ حق کو پہچان جاتے ہیں. یہ بالکل وہی واقعہ ہے جو میں نے 2-3 دن پہلے سنایا تھا نا، کہ کرسچن تھا، اس نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں، تو کہتا ہے جب میں نے پڑھا
تو اس کی آیتوں نے اتنا اپیل کیا، اتنا متاثر کیا، بالکل واضح اس کے پیغام ہے 2 اور 2 4 کی طرح۔ تو جو بھی حق کی تلاش میں ہوتا ہے، اسے حق نہ مل رہا ہو، وہ جب قرآن مجید پڑھے گا تو اس کی یہی کیفیت ہوگی۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم مدرسے میں ہم نے تفسیر پڑھنا شروع کی، اس سے پہلے ہم قرآن پڑھتے تھے ترجمہ۔ میری عادت تھی بچپن میں کبھی کبھار مسجد میں جا کے بیٹھتا تو قرآن کا ترجمہ پڑھتا تھا میں، پھر درس بھی دے دیتا تھا ایسے ہی، ترجمہ پڑھ کے نا تو ترجمہ ہی میں درس دیتا تھا۔ تو جب ہم مدرسے میں داخل ہوئے تو پھر ہم نے باقاعدہ عربی گرامر پڑھی، صرف پڑھی، نحو پڑھی، اس کے بعد تفسیر پڑھنا شروع کی۔ تو ہمیں یاد ہے کہ ہماری بھی ایک عجیب کیفیت ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ قرآن جب عربی زبان میں سمجھا جاتا ہے تو اس کا لطف اور مزہ ہی کچھ اور ہے۔ یہاں جو لوگ کہتے ہیں نا یہ مولوی لوگ لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں، بھی پاگلوں والی بات ہے، بالکل کوئی نہیں منع کرتا۔ اگر کسی نے کیا ہے تو اس کا پرسنل معاملہ ہے۔ اگر مولوی لوگ لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے تو ترجمہ کرتے کیوں پھر؟ سارے ترجمے تو مولویوں کے ہی ہیں، سارے ترجمے کس کے کیے؟ قرآن کے۔ اور اگر کسی غیر مولوی نے کیا ہے تو وہ مولویوں کا ترجمہ دیکھ کے ہی کیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، جو درس قرآن دیا کرتے تھے، وہ تو علماء ہی کا ترجمہ دیکھ کے دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس کا اقرار بھی کیا ہے، بتایا بھی ہے کہ میں فلاں فلاں تفسیر دیکھتا ہوں۔ تو اگر علماء لوگوں کو قرآن کے ترجموں سے منع کرتے نا تو ترجمے کرتے ہی نہیں، وہ عربی میں ہی رہتا آج تک۔ تو ایویں فضول باتیں، منفی باتیں بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہیں۔ خیر، حقیقت یہ ہے کہ جب آپ حق کی تلاش میں آتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو ایسے مایوسی کے بادل بھی چھٹتے ہیں اور اندھیروں اور گمراہیوں کے بادل بھی چھٹتے ہیں، اور انسان کو پتہ چل جاتا ہے غلط ٹریک کیا ہے اور درست ٹریک کیا ہے۔ اور سورہ انعام میں تو واقعی پتہ چلتا ہے۔ تو فرمایا پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا آمنا، اے اللہ ہم بھی ایمان لے آئے۔ نجاشی کے سامنے ایسے ہی ہوا۔ میں بھی حبشہ جا چکا ہوں، ایتھوپیا حبشہ ہے نا، حبشہ کا نیا نام کیا ہے؟ ایتھوپیا۔ اور ماشاءاللہ ایتھوپین ایئر لائن میں کبھی بھی کوئی نیا لیپ ٹاپ یا نیا فون آپ ایتھوپین ایئر لائن میں لے کے مت جاؤ، ذرا سا موقع ملے غائب ہو جاتا ہے۔ بہت غصے میں ہوں میں، کیونکہ افریقہ سے میں 1-2 مجھے گفٹ ملے تھے، بڑے اچھے گفٹ تھے، وہ نکال لیے کم بختوں نے۔ تو پہلے میں سمجھا تھا کراچی میں کسی نے ہاتھ صاف کیا، تو پھر جب تحقیق کی پتا چلا ادھر ہی ہاتھ صاف ہوا۔ ایتھوپین ایئر لائن بہت اچھی ایئر لائن ہے۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ تو ایتھوپیا کا بادشاہ تھا نجاشی، اس کے سامنے ایسے ہی ہوا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی۔ حضرت جعفر طیار یہاں سے چل کے نا، مکہ سے چل کے ہجرت کے لیے گئے نجاشی بادشاہ کے پاس، کیونکہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا مکہ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ جو حبشہ کا بادشاہ ہے، ایتھوپیا کا بادشاہ ہے نجاشی، وہ تھوڑا سا نرم دل ہے، عیسائی تھا نا۔ عیسائیوں میں ہمیشہ سے نسبتاً کچھ بہتری رہی ہے دوسرے مذاہب کی نسبت۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے بھیجا۔ آپ نبی کے چچا زاد بھائی تھے۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے بھائی غیر مسلم سے مدد لینا بھی جائز ہے۔ اب کوئی حاکم کسی غیر مسلم حاکم کے ساتھ بیٹھ رہا ہو، لوگ ایجنٹ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بس ہر چیز میں نیگیٹو نیگیٹو نیگیٹو، اور جب خود ضرورت پڑتی ہے تو سارے کام حلال ہو جاتے ہیں ان کے لیے، پھر سارے کام حلال ہو جاتے ہیں۔ کوئی عالم کسی صدر یا وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھا ہو تو درباری ملا، اور جب آپ کی اپنی ضرورت ہو تو لفافے کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں باقاعدہ، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں خوب یہ سمجھ لیں، نبی نے بھیجا غیر مسلم بادشاہ کے پاس، اور یہ نہیں کہا کہ جا کے چڑھائی کر دینا اس کو، بھائی ہم کمزور ہیں ہمیں مدد چاہیے اس سے۔ تو غیر مسلم اسٹیٹ سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، معاہدے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، کچھ لوگ خلافت کے پمفلٹ بانٹ رہے تھے، خلافت قائم کرو۔ میں نے وہاں لوگوں سے کہا تم اتنے تھوڑے سے ہو، ذرا سا حکومت کو شک ہو گیا نا یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، تمہاری چمڑیاں ادھیڑ دیں گی یہاں کی حکومتیں، سب آزادیاں چھن جائیں گی، ان بے وقوفوں کی باتوں میں مت آنا۔ تو کچھ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے نہیں کرتے، باتیں کروڑوں کی ہوتی ہیں اور دکانیں پکوڑوں کی ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں، اور چلیں ایک دم سے جناب وہ امریکہ میں انقلاب لے کر آئیں گے۔ تو یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو بھائی، پڑوس میں ایک ملک ہے، وہ بھی پانی کے بعد تھا، یعنی بیچ میں سمندر کا راستہ تھا، اسے کراس کر کے اس سے مدد مانگی گئی۔ تو بادشاہ نے بلایا حضرت جعفر طیار کو، کیا مسئلہ ہے بھائی، کیوں تمہیں تمہاری قوم نے نکالا ہے؟ حضرت جعفر طیار نے بتایا کہ ہم مردار کھایا کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مردار کھانے سے منع کیا، اور بہت ساری اسلام کی جو خوبیاں ہیں وہ بیان کی کہ ہم تو یہ ان برائیوں میں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان برائیوں سے نکالا۔ تو نجاشی نے کہا اچھا
یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام نازل ہوا ہے کیا وہ کلام پڑھ کے سنا سکتے ہو؟ تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کی. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. زکریا علیہ السلام کے تذکرے سے شروع ہوا نا سورہ مریم. اب زکریا علیہ السلام کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں, وہ بھی مانتے ہیں کہ آپ کو بڑھاپے میں اولاد ملی, تو قرآن نے پڑھ کے سنانا شروع کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نہ یہودیوں میں تھے نہ عیسائیوں میں, نہ آپ کو پڑھنا آتا تھا کہ آپ تورات اور انجیل پڑھ لیتے. تو یہ چیز بہت اٹریکٹ کرتی تھی عیسائیوں کو کہ یہ تو ہماری کتابوں کے مضمون ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیان کرتے ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیان کرتے ہیں. تو جب نجاشی اور اس کے ارد گرد جتنے پادری بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت عیسائی بھی داڑیاں رکھا کرتے تھے, عیسائیوں میں غامدی جیسے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے, تو وہ بھی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے داڑھی رکھی ہے, داڑھی کا حکم دیا ہے, تو سب داڑھی رکھتے تھے. تو پادری تھے, بڑی بڑی داڑیاں تھیں ان کی. یہودیوں میں بھی اب تک غامدی جیسے لوگ پیدا نہیں ہوئے, یہودی بھی اب تک داڑیاں رکھتے ہیں. یہ صرف مسلمانوں میں ہی اس قسم کے نئے نئے لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے داڑیوں کا بھی انکار کر دیا, موسیقی کو بھی حلال کر دیا, اور ڈرامہ ایک آرٹ ہے, اس میں ایکٹنگ کرنا اور اس میں ہیروئن کے ساتھ آنا, سب کیا ہو گیا, سب سیٹ چلتا ہے ان کی مارکیٹ میں, سب کیا ہے, سیٹ. تو یہ ہوتے ہیں لبرل مولانا. مجھے بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا مفتی صاحب اب وہ نہیں رہے, اب مفتی صاحب بھی لبرل بن چکے ہیں. میں لبرل ہوتا تو 19:15 کی رپورٹ نہ ہوتی. میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں جو 4 شادیوں کا زیادہ بچوں کا قائل ہو, آج کل تو یہ دیسی مولوی اس کے قائل نہیں ہے. دیسی مولوی جو ٹھیٹ فنڈامنٹلسٹ مولانا ہے, تو میں کتنا نظریاتی آدمی ہوں, میں ان چیزوں سے, ہاں جو چیز اسلام میں نہیں ہے اس کو میں ایڈ نہیں کروں گا. خامخواہ کی پابندیاں جو اسلام میں نہیں ہے وہ ہم نہیں لگائیں گے بھائی. بہت سے حکام اسلام میں ایسے جو زمانے کے حساب سے چینج ہو جاتے ہیں, اس میں آپ کو چینج کرنا پڑے گا وہ حکم. میں ابھی افریقہ گیا, میں نے وہاں اسکول کھولنے کی ترغیب دی. کچھ لوگوں نے کہا یہ دیکھو یہ لبرل مولانا ہے, بجائے مدرسہ بنانے کے اسکولوں کی ترغیب دے رہے ہیں. میں نے کہا بھائی مدرسہ کی انکار کون کر رہا ہے, مدرسے تو ہیں ماشاءاللہ, اسکول بناؤ, کیونکہ 99% طبقہ مدرسوں میں نہیں بلکہ کہاں آتا ہے, اسکولوں میں. تو ہم نے مسلمانوں سے کہا تمہارا 1% بچہ مدرسے میں جا رہا ہے, 99% ان کے اسکولوں میں جا رہا ہے. تو جب اسکول ان کے ہاتھ میں ہوں گے, کالج یونیورسٹیاں ان کے ہاتھ میں ہوں گی, تو پروڈکٹ بھی انہی کی نکلے گی, وہ تمہارے اپنے بچے تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو سائنس میں ترقی بھی مسلمانوں نے ہی کرنی ہے, یہ غیر مسلموں کا یہ ٹھیکہ ہے, بس وہی کریں گے. تو جب ترقی ہم نے کرنی ہے, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, اسلام آپ کو دنیا داری کا بھی حکم دیتا ہے بلکہ دنیا پہ حکومت کرنے کا حکم دیتا ہے. تو آپ یہ صرف دینی تعلیم کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے, دنیاوی تعلیم ضروری ہے. ہاں جب ہم ان کی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو ماحول خراب ملتا ہے, ہمارے اپنے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, تو پھر ہمیں خود یونیورسٹیاں بنانی پڑیں گی. جیسے جامعۃ الرشید نے ایک بنا دی ہے, وہ تو ایک ہے نا, اونٹ کے منہ میں زیرہ. سب کو چاہیے کہ یہ جال بچھا دیں یونیورسٹیوں کا, سمجھتے ہو. تو اس پہ پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں اصل میں ایکچولی یہ جامعۃ الرشید کے ہیں نا, تو جامعۃ الرشید والے تو ماڈرن ہو گئے ہیں اور حکومت کے پٹھو ہیں. اب افریقہ میں جا کے یونیورسٹیوں کی ترغیب کا حکومت کے پٹھو ہونے سے کیا تعلق, یا پاکستان میں اگر یونیورسٹی آپ خود بناؤ تو اس کا حکومت کے پٹھو ہونے سے کیا تعلق. حکومت تو کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ مولوی لوگ یہ بنائیں, حکومت تو چاہے گی کہ ہم بنائیں. پھر اس میں ابھی دیکھو نا, ایک یونیورسٹی میں ایک لا پاس ہوا کہ خواتین لڑکیاں مکمل ڈریس پہنیں گی, اس پہ کتنا پروفیسر لوگ آواز اٹھا رہے ہیں, ان کے عیاشی ختم ہو رہی ہے. اسلامی کنٹری ہے, اس میں ڈریسنگ بھی یہ لڑکیوں کی اسلامی نہیں ہے. یہ قانون نہیں بنا کہ برقع پہن کے آئیں گی یا شٹل کاک پہن کے آئیں گی, قانون صرف یہ بنا ہے, بلکہ قانون بھی نہیں بنا, ہدایات جاری کی گئی ہیں بھائی یونیورسٹی میں لڑکیوں کا ڈریس پراپر ہوگا, سلیو لیس کپڑے پہننے کی اجازت نہیں. اس پہ اتنا احتجاج ہو رہا ہے. تو یہ کس طرف آپ کنٹری کو لے کے جا رہے ہو. تو جب اسلامی ملک ہے تو اسلامائزیشن کی طرف لانے کے لیے جدید تعلیم میں آپ کو گھسنا پڑے گا. یونیورسٹیوں کے بغیر کوئی ملک نہیں چلتا ہے. سب سے پہلے یونیورسٹیاں مسلمانوں نے بنائی تھی جب ان کی حکومت تھی, تو جب یونیورسٹیاں بنیں گی تو پھر ماحول بھی اسلامی ہوگا. اب ان کو تو ہم اسلامی کر نہیں سکتے, تو ہم یونیورسٹیاں خود بنا سکتے ہیں. کتنا اچھا آپشن ہے, بتاؤ اس میں کوئی پرابلم ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, پرابلم کو پیروبلم کہتے تھے وہ, تو وہ اس لیے میری زبان پہ وہ پیروبلم ہی چڑھا ہوا ہے, پیروبلم. تو کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی اس میں, کلیپ. ٹھیک ہے, ہمارے ایک دوست نے بتایا کراچی والے ہر چیز میں زیر بہت لگا دیتے ہیں, کلیپ. تو پیروبلم کراچی بولتے ہیں, کراچی. جو اوریجنل کراچی کے ہیں نا, وہ کراچی کو کراچی بولتے ہیں. صاحب میرے سامنے فون کر رہے تھے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. اچھا خیر,
تو حبشہ بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی تھی. ایسا نہیں کیا کہ مکہ میں ہی ان کو رہنے دو, ظلم سہتے رہیں, توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ. نہیں بھائی, ہمیں جہاں سے مدد ملے گی ہم وہاں سے لیں گے, اپنے ساتھیوں کو ہم نے بچانا ہے. مکہ میں ان کے لیے رہنا مشکل ہے تو چلو بھائی دوسرے کنٹری جاؤ, وہ بھی غیر مسلم بادشاہ. تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی, بادشاہ نے بھی رونا شروع کیا, اور جو جتنے پادری تھے وہ سارے روتے روتے ان کی داڑیاں تر ہو گئیں. جب حضرت جعفر طیار نے تلاوت ختم کی تو اس نے کہا خدا کی قسم یہ وہی کلام ہے, اسی جیسا کلام ہے جو عیسیٰ ابن مریم پہ نازل ہوا تھا. انجیل جانتا تھا نا وہ. ڈاکٹر حمید اللہ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے, خطبات بہاولپور کے نام سے ان کی کتاب ہے, بڑی زبردست, بہت بڑے محقق ہیں, حیدرآباد انڈیا دکن کے تھے وہ ڈاکٹر حمید اللہ. تو انہوں نے یہ آسمانی کتابوں پہ بڑی ریسرچ کی ہے. بچپن میں ان کی کتاب میں پڑھتا تھا تو ایک جگہ انہوں نے بات لکھی کہ تورات, انجیل اور قرآن پاک, ان تینوں میں نا جو انداز بیان ہے, طرز تکلم ہے, وہ سیم ہے. یعنی کوئی نیوٹرل آدمی اگر ان تینوں کلاموں کو پڑھے گا نا تو وہ کہے گا کسی ایک ہی ذات کی کلام ہے یہ, اس کا انداز بیان کسی ایک ہی ذات کا ہے. حالانکہ تینوں کی زبانوں میں فرق, تینوں کے کلچر میں فرق, تینوں کے زمانے میں فرق نہیں, بہت زیادہ فرق. تو بہت بڑے محقق تھے وہ, تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے. تو نجاشی فوراً ایمان لے آیا اور کہا کہ اللہ کی قسم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کو خطوط بھیجے ہیں تو ان میں کچھ انکار کر لیا اور کچھ ایمان لے آئے, اور ایک بادشاہ ایمان لایا لیکن اپنی قوم کے ڈر سے واپس پیچھے ہٹ گیا. تو یہ بھی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھو یار, اتنا سا مکہ, اتنا سا مدینہ, اور خطوط کس کو لکھ رہے ہیں؟ بڑی بڑی طاقتوں کو. یہ خود آپ کے برحق نبی ہونے کی علامت ہے. اتنا کانفیڈینس اور اتنا اعتماد اپنی ترقی پہ اور اپنے برحق ہونے پہ, یہ جب تک کوئی واقعی سچا پیغمبر نہ ہو تو اتنے اعتماد کے ساتھ اتنے بڑے کام نہیں ہو سکتے. تو نجاشی مسلمان ہوا, قرآن نے انہی جیسے لوگوں کا یہاں تذکرہ کیا. ہندو مسلمان ہوا تھا نا ایک نوجوان لڑکا کچھ دن پہلے, کس قدر قربانی دی. میں نے ایسے غیر مسلم دیکھے ہیں اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دیتے ہیں. انڈیا میں بہت ساری کم عمر بچیاں ہیں جو گھروں میں مسلمان ہو گئی ہیں, رمضان کے روزے رکھ رہی ہیں, چھپ چھپ کے نمازیں پڑھ رہی ہیں. کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ ہم کس مذہب کو فالو کر رہے ہیں. تو اللہ نے بہت اٹریکشن رکھی ہے قرآن میں. اور رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. کافر کی ترقی دیکھ کر کبھی کافر سے متاثر مت ہو. ہاں, اپنے اندر کوئی خامی ہے اس کو ضرور ٹھیک کرو, اور اس کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کو فالو کرو, مگر یہ مت سمجھو کہ کافر ترقی میں آ کے کامیاب ہو گیا اور اگر ہم ترقی نہ کر سکے تو ناکام ہو گئے. نا 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 نا, ناکام. بعض دفعہ دنیا میں ظالم آدمی ترقی کر لیتا ہے, مظلوم ترقی میں پیچھے رہ جاتا ہے. تو معیار کامیابی کا یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ, کتنی شہرت, کتنی دولت. اللہ, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کامیابی کا معیار آپ سے اللہ خوش ہے یا نہیں ہے. بس آپ اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے, اللہ آپ سے خوش ہے یا نہیں. آپ اپنے ویژن میں بھی اگر ناکام ہو جاؤ, اللہ خوش ہے تو بھی آپ کامیاب ہو. آج لوگ کیا کہتے ہیں, بھئی یہ بیچارہ اپنے ہدف میں, ویژن میں, گول میں کامیابی نہیں ہوئی. کوئی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے پیغمبر ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا اور ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا اور ان پیغمبروں کو قتل کر دیا گیا. تو وہ آئے تھے دین کی دعوت کے لیے, ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا تو دنیاوی لحاظ سے ان کا مشن کمپلیٹ ہوا نہیں ہوا. لیکن کیا پیغمبروں کو کوئی ناکام کہہ سکتا ہے؟ پھر بھی کامیاب تھے. کیوں؟ کون راضی تھا ان سے؟ اللہ راضی تھا. تو اس لیے ایمان بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت. اور یاد رکھو بعض چیزیں انسان کو بغیر محنت کے ملتی ہیں تو بھی وہ اللہ کی نعمت ہے. اگر نعمت ملی, مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کروڑ پتی باپ کے بیٹے تھے, اتفاق سے آپ کو ابا نے گھر سے نکال دیا, آپ نے دوسری شادی کی بات کی, ابا نے کک مار کے گھر سے, اسی وجہ سے نکالا جاتا ہے, اور تو کوئی معقول ریزن اب تک ذہن میں آئی نہیں, نکال دیا. ابا نے کیا کر دیا, بیان خواتین بھی سن رہی ہیں معذرت کے ساتھ, تو آپ کو نکال دیا. لیکن شریعت کیا کہتی ہے, باپ مرے گا تو وراثت کس کو ملے گی؟ بال چاہے نالائق ہو چاہے
لائق ہو. وراثت ملتی ہے شریعت